السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 163 تک دیکھیں گے۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو سب کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، سب لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایات ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور وہی لوگ، ہم المہتدون، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن، پس جو، حج، حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان، علم والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون، سب چھپاتے ہیں، ما، اسے جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل، والہدی، اور ہدایت کو، من بعد ما، اس کے بعد کے، بیناہ، ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، سب لعنت کرنے والے۔ الا، مگر، الذین تابوا، وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور سب نے اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا سب نے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، اتوب، میں رجوع کرتا ہوں، علیہم، ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ ان، بے شک، الذین کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ سب مرے، وہم، اس حال میں کہ وہ سب کفار، کافر تھے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین، وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا، اور نہ، ہم ینظرون، وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک معبود ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہ، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم والا ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 156 سے، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، اس کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اصابتہم اور مصیبتن، دو لفظ ہیں ہمارے پاس، اور دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہیں، صاد، واو، با، ان کے روٹ ورڈز ہیں۔ راجعون، را، جیم، عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں رجوع کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اور ایک ٹرم سنی ہوگی، رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ آیت نمبر 157 ہے، صلواتن،
صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، و رحمتن را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 158 ہے ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ شعائر شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، حجہ ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اوی تامارا عین میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، تطوع تو واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، علیم عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ آیت نمبر 159 ہے یکتمون، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کاتما کہتے ہیں چھپانے کو، اور ہم کہتے ہیں کتمان حق یعنی حق کو چھپانا۔ والہدا اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیے، بیناہ با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یلعنہم لام عین نون، اور آگے جو دو لفظ اور آ رہے ہیں یلعنہم اور لاعنون، ان کے بھی سیم روٹ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 160 ہے وَأَصْلَحُ، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں اصلاح صالح۔ وَبَيَّنُّ اس کا روٹ ورڈ اب آپ خود لکھیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بَيَّنَّاهُ اور بَيَّنُّ، یہاں ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہوگا۔ آیت نمبر 161 ہے، اب یہاں آپ دیکھیے لعنت اللہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے پیچھے۔ آیت نمبر 162 ہے یخفف، ہلکا کیا جائے گا، خا فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اردو زبان میں ہم کہتے ہیں خفیف، خفیف کہتے ہیں ہلکی سی چیز کو۔ ینظرون نون زا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 163 ہے وَإِلَٰهُكُمْ، الف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الرحمن الرحیم را ہا میم ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ، یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 156 سے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ کیونکہ آیت نمبر 155 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ضرور ضرور آزماؤں گا، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، اور تمہاری جانوں کے نقصان سے، اور پھر پھلوں کے نقصان سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور اب آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو سب کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مرد مومن کی تو یہ نشانی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جو لمحہ بھی گزار رہا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت پیاری آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ اور پھر اتنا دل چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر کبھی آزمائش کا وقت آئے تو ہمیں صبر کی توفیق عطا کرنا، کیونکہ اس کے انعامات اتنے بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں، ان پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا، اور جو ایسے مرحلے پر رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ ہدایت سے تہی دامن رہ جاتے ہیں۔
اب آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے اور جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان بتانے والی ہو۔ چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبر یا اولیاء کے حالات اور ان کے واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بطور ایک نشانی اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ وہ گویا بعض معنوی حقائق کا شعور رکھنے والے اور ذہن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا مروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص خوش دلی سے بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ شاکر کے ساتھ دوسری صفت علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو خوب معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کی کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے جو کچھ دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کجا یہ کہ کسی انسان کے سامنے تذکرہ ہو تو یہ اللہ کو تو علم ہے۔ چنانچہ اگر اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اپنے نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تو گویا یہ شرک ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو سب چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت کو، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، بینہ جو نشانیاں تھیں، ان کو چھپایا تھا۔ اب یہاں بینات اور ہدا سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح طور پر فرمائی تھیں، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 140 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں پر اسی کی اور وضاحت ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی نشانیاں تھیں، ان کو یہ چھپاتے پھرتے تھے۔ اور آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی اور سب نے اصلاح کر لی، بیان کر دیا سب نے، تو یہی لوگ ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں ان پر اور میں ہی رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور وہ سب مرے اس حال میں کہ وہ سب کافر تھے، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اور آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سب ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عذاب کا یہ تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت ملے، کیونکہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، اور عذاب میں بھی جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو ان کو بار بار زندہ کر کے اسی طرح کا عذاب دوبارہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی سزا کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت یہاں پر لے کر آتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر انسان واپس پلٹ آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو آیات تھی بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان میں خود سے تدبر کیجئے گا، کیونکہ ان میں اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں کہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر ہم چھپاتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں قرآن میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا، نہیں نہیں ایسے تو رسول اللہ نے نہیں کہا، تو یہ ہم اتنی آسانی سے کئی دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی وعید ہے ان باتوں کے لیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔